أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان مت والوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھوہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. میں رب کی آز پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چارسو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چارسو.
صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ شرق و غرب میں چرچا ہے ان کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر بے فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر بے فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں جو فضائل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے سالانہ انعقاد پذیر ہوتا ہے، ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید بشارت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، جو سال ہا سال سے یہاں حب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو تقسیم کر رہے ہیں، پیغام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ کے زیر صدارت یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس اجتماع میں سادات کرام کے جلووں کے اندر بیٹھ کے مجھے اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب بخاری وہ بھی رونق افروز ہیں، اور ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل آباد ڈویژن کے امیر حضرت پیر سید محمد عامر سلطان شاہ صاحب بخاری الحسینی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان رہنما حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، حضرت پیر سید محمد حبیب شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، حضرت سید اکرام حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، حضرت پیر سید نوید شاہ صاحب گیلانی
اور حضرت پیر سید محمد محبوب شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، یہ سادات کرام یہاں رونق افروز ہیں۔ بالخصوص آج میری یہاں حاضری ہمارے مرکز صراط مستقیم لاہور سے دورہ حدیث شریف سے فارغ التحصیل ہونے والے سید زادے حضرت پیر سید محمد ظہیر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، آپ کے پیغام محبت پر میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان سب سادات کی دعا میرے حق میں اگر قبول ہو جائے تو دونوں جہاں کی سعادتیں مجھے میسر آ جائیں گی۔ ہمارے الغالبون جو ہمارا یوتھ ونگ ہے پورے ملک کے اندر، اس کے سربراہ علامہ محمد زہیب جلالی صاحب اور دیگر ہمارے بہت سے ذمہ داران موجود ہیں، مولانا ہمارے ثناء اللہ جلالی صاحب، سب کی کوششوں کو رب ذوالجلال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر ایک اہم مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لفظ سنی کا معنی کیا ہے۔ اور یہ اس موضوع پر اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معنی سید الشہداء نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جی سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بیان کیا تھا۔ تو اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور بالخصوص جب اندھیرے چھا رہے ہوں اور کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہنے کا زمانہ ہو اور غلط پراپیگنڈے کی وجہ سے حق کو چھپایا جا رہا ہو، تو یہی حسینیت ہے جو یزیدیت کے خلاف ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ سنی ہونے کا معنی محب اہل بیت ہونا ہے۔ سنی ہونے کا معنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدت مند ہونا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سے دلائل میرے پاس موجود ہیں، لیکن سر فہرست میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنے طور پر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ میں تو اس حکم کو پہنچانے والا ہوں، اصل حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر تو مزید اس فرمان کو سننا، سمجھنا اور آگے پہنچانا یہ حسینی مشن ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کے سپاہی ہونے کا ایک کردار ہے۔ الکامل کے اندر تیسری جلد میں یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی ہونے کا معنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ 1994 میں بارہا
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ کربلا معلیٰ میں حاضر ہوا اور کئی دن وہاں گزارے۔ اسی دوران جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ ہے جو آپ نے شروع کیا تھا، اس میں زیر تعلیم تھا، تو مکتبہ المکتبۃ القادریہ العامہ، اس میں روزانہ پچھلے ٹائم میں اس بارے میں ریسرچ کرتا تھا کہ یہ ہمیں جو سنی کہا جاتا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت وہاں مطالعہ میں مجھے حدیث ملی، اپنی کتاب تو میں نے بعد میں خریدی، تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ 419 صفحے پر امام ابن الاسیر نے الکامل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، جو دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے۔ کہتے ہیں کہ اولم یبلغکم قول مستفید، یہ خطاب کربلا کی دھرتی پہ آپ نے کیا۔ اے لوگو، کیا تمہیں اس مشہور فرمان کا نہیں پتا؟ یہ کہنے کے بعد سب جب متوجہ ہوئے کہ کس حدیث کی بات کر رہے ہو، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، کہ میں اس فرمان کی بات کر رہا ہوں جو رب ذوالجلال کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو بٹھا کے ہمیں سمجھایا۔ قال علی ولأخی، یعنی مجھے اور میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کی، یہ سبق پڑھایا۔ اب یہ ساری اس کی جہتیں بڑی منفرد ہیں کہ مدینہ منورہ کا سبق کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب اس حدیث کا حوالہ اپنی گفتگو میں دے رہے ہیں۔ یزید پلید کو سرنگوں کر کے آپ نے جو ملت پہ احسان کیا وہ تو ایک بہت بڑا احسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ بھی کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے کہ جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا، تو پھر چلتے چلتے یہاں سمندری تک آیا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو فرمان کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے یہ فرمایا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ کیا بات۔ انتما، تم دونوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو فرمایا، ان دونوں حضرات کو، دونوں شہزادوں کو، انتما سیدا شباب اہل الجنہ، آپ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عین اہل السنہ، اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اہل سنت کہتے ہیں سنی کو۔ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن حسین تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ایک تو اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا تحفہ یہ ملا کہ اگر ہمارا نام اہل سنت داتا صاحب نے رکھا ہوتا تو پھر بھی بڑا ہمارا اعزاز تھا۔ اگر ہمارا نام اہل سنت غوث پاک نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو بڑا شرف سمجھتے۔ اگر ہمارا نام اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہوتا پھر بھی ہم فخر سے بتاتے۔ اگر ہمارا نام اہل سنت شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم ہر کسی کو بتاتے، لیکن یہ تو بات ہی بڑی اونچی ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محب اہل بیت کا نام سنی رکھا ہے۔ قرۃ عین اہل سنہ۔ ایک بار میں آپ سب کو اپنے ساتھ پڑھاؤں گا یہ نبوی سبق اور حسینی ورد، سب پڑھو۔ انتما سیدہ شبابی اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک سند ہے، کس کے لیے؟ محب اہل بیت کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب کوئی بہت بڑا اعزاز ہو تو اس کے دعوے دار کئی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ یہ وصف تو میرے اندر ہے، کیونکہ وہ وصف بڑا بلند ہے، اور جب وصف جنت کی ٹکٹ ہو تو پھر تو ہر کوئی اس کا دعوے دار بنے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے تقریباً 10,000 سے زائد جو فرمان ہیں وہ مستقبل کے لحاظ سے دیے امت کو، کہ جب جھگڑے ہوں گے تو میں فیصلہ پہلے کر کے جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ حب اہل بیت پر بھی جھگڑا ہونا ہے، اور پھر جب اس جھگڑے سے یہ ٹائٹل نکلے گا آگے تو پھر آگے اس میں بھی جھگڑا ہونا ہے۔ تو پھر یہ سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے میں ان دو شہزادوں کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ اپنے طور پر کوئی کروڑ بار کہتا رہے اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی فرما دیں تو قیامت تک کے لیے بہار ہی بہار ہے۔ کہ ٹائم تھوڑا ہے اور بات بڑی لمبی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک پہنچنا ہے، اور ہر صدی کے ہر سال میں ہمارے پاس ہر مہینے میں دلیل ہے کہ یہ بات کس طرح چل کے آئی۔ تو اس واسطے مختصر بھی بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ قرۃ عین اہل سنہ، تو اہل سنت جب نام رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنی عمر لفظ اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت کی ہے، اور یہ دونوں ہی ہماری پہچانیں ہیں۔ جب بات ہو رہی ہو یہود نصارہ ہندو سکھ کے مقابلے میں پہچان کی، تو اس وقت ہماری پہچان اسلام ہے، اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں پہچان کی بات ہو تو اس وقت ہماری پہچان اہل سنت ہے۔ تو دونوں ہی اپنی جگہ ضروری ہیں، اور کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اسلام تو ویسے ہی بار بار اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور اہل سنت کا ذکر بھی جو اصحاب عدالت ہیں اور شرائط ان کے مطابق قرآن کی متعدد آیات میں موجود ہے، لیکن ان لفظوں میں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق والوں کا یہ نام رکھا، تو آج ہمیں شوق سے بتانا چاہیے کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہماری تاریخ کو 1-2 صدیوں کی نہیں ہے، ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں، اور ہمارا رابطہ ڈائریکٹ صفحہ سے ہے، اور ہمارے عقیدے کی چادر چھوٹی سی نہیں کہ یہیں آگے پیچھے کرنے سے کوئی حصہ ننگا ہو جائے، ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا، اب ہمارے پیر ہمیں کوئی لقب دے ہم شوق سے بتائیں، اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لقب دیا ہے وہ ہم چھپاتے پھرے، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو اس واسطے اہل سنت کی قوت اور تقویت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہاں اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہو۔ چھپے تو وہ جو چور ہو، چھپے تو وہ ہو جس کے بڑوں نے کوئی چوری کی ہو، چھپے تو وہ ہو جو امت کی فصل کی کوئی جڑی بوٹی ہو، تو پھر نیچے نیچے چھپتی رہے۔ چھپے وہ جن کی رجسٹریشن برطانیہ کی حکومت نے کی ہو، ہماری رجسٹریشن تو عرش سے ہوئی ہے اور ماہ مدینہ نے پہنچائی ہے۔ ہمارا نام اہل سنت ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اس بنیاد پر یہ اتنا خوبصورت نام، تم رشتہ داروں کے پاس گئے ہو وہاں بھی اپنا سنی ہونا بیان کرو، بلکہ رشتہ داری بناتے وقت بھی لفظ سنی کے زیر سایہ رہو۔ جنازہ پڑھتے ہوئے، جنازہ پڑھاتے ہوئے، زندگی بھر میں تم دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، سفر پر کہیں ہو، تو اپنے سنی ہونے کا اظہار کرو۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ روزانہ کم از کم 24 بار اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہیں تو کیڑے مکوڑے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک فیصلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سنی یہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، چونکہ سنی زبان رسالت سے نکلنے والا لفظ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا اظہار کتنا ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اس کا معنی ہے محب اہل بیت۔ سنی کا معنی ہے محب اہل بیت۔ یہ معنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ معنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی بر صغیر کے لحاظ سے ہم بتائیں تو یہ معنی یہاں بھی ہے، اور یہ معنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہو۔ اب جب یہ پہلا فیصلہ کہ دعویٰ جو بھی کرتا پھرے ہم انہیں روکتے نہیں، لیکن یہ ہے کہ سند محبت کسے ملی ہے، اور وہ بات بھی یہ نہ ہو کہ آواز آئی اور کسی نے کہا، بلکہ وہ لکھی ہوئی بات ہو، سند سے آئی ہو، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنائی ہو۔ تو اس کے ساتھ اگلا فیصلہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ جب یہ سنی ٹائٹل جو عقیدے کے لحاظ سے جنت کی ٹکٹ ہے، عمل کا آگے تو علیحدہ حساب ہے، یہ جس وقت اس کا تعارف ہو جائے گا پوری طرح، تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ وہ لوگ جن کے دامن پر کئی داغ ہوں گے، جنہوں نے کئی چوریاں اور ڈاکے کیے ہوں گے،
جن کے دامن پر مسلمانوں کی قتل و غارت کا خون ہوگا اور وہ چاہیں گے کہ ہمیں زمانہ پارسا سمجھے، تو وہ پھر ایسی چادر تلاش کریں گے کہ جس پر کوئی داغ بھی نہ ہو، تو وہ پھر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کی رجسٹریشن بھی اپنے نام کروا لیں گے۔ تو پھر اہل حق کو اس وقت بھی تو سہارا چاہیے کہ ایک طرف سے تو یہ ٹائٹل آزاد ہوا اور سند ملی کہ یہ ہے غلامی اہل بیت کی سند، اور اگر پھر دوسرے چوری کر لے جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ نہیں، میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، میں اس کی شرطیں بتاتا ہوں۔ کوئی بھی درخت پہچانا جاتا ہے تو اپنے بیج سے پہچانا جاتا ہے یا اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کیکر دعویٰ کرے کہ میں بیر ہوں تو یہ کیسے مانا جائے گا؟ اگر کیکر یہ دعویٰ کرے کہ میں مالٹا ہوں، میں کھجور ہوں، تو لوگ کہیں گے ذرا اپنا بیج تو چیک کراؤ اور اپنا پھل تو چیک کراؤ۔ There are documents of اہل سنہ، یہ نہیں کہ جو چاہے اوپر چادر لے میں سنی ہوں، نہیں، سنی ہونے کی شرطیں ہیں۔ سنی ہونے کے لیے بیج بھی چیک ہوتا ہے، پھل بھی چیک ہوتا ہے، سینہ بھی چیک ہوتا ہے، چہرہ بھی چیک ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس وقت یہ جھگڑا ہوگا کہ پھر سنی کون ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ بغض اہل بیت سے خالی ہو، اس کا سینہ بنجر نہ ہو، اس کا سینہ بغض حسین سے بھرا ہوا نہ ہو، بغض اہل بیت سے خالی ہو۔ عرف عام میں یوں سمجھو کہ اس کا سینہ چیرا جائے تو اس کے دل کے آدھے حصے پہ حسن لکھا ہو، آدھے پہ حسین لکھا ہو۔ تو ہمارا کسی سے یہ جھگڑا نہیں کہ سنی کوئی نہ بنے، ہم تو سب کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چور دروازے سے نہ بنے کہ چادر کھینچ کے اپنے داغ چھپانے کے لیے اپنے اوپر اہل سنت کی چادر لو، تو اوپر سے اہل سنت بننے سے نہیں، اندر سے اہل سنت بننے سے کام ہوگا، کیونکہ دل دیکھا جائے گا، دل میں کیا ہے۔ جس دل میں بغض امام حسین، بغض امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما ہو، بغض سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، بغض حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ایسے دل کو کبھی سنی دل نہیں کہا جا سکتا۔ تو لہٰذا وہ لوگ شکست کھا گئے، کوشش انہوں نے بڑی کی مگر چلا نہ سکے اپنی اس 2 نمبری کو، چونکہ اہل سنت ہونا اس کے لیے بیج کی گواہی بھی ضروری ہے اور پھل کی گواہی بھی ضروری ہے۔ محب اہل بیت یا محب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے لیے جس چیز کا بھی دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا۔ اب حب اہل بیت صرف اگر ان دلائل کو ہم دیکھیں تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر ہم معاشرے کے اندر بیج اس کا دیکھیں یا اس کی پیداوار دیکھیں تو پھر بھی فیصلہ واضح ہے۔ جو شخص محب اہل بیت ہو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہوتا ہے، محبوب خدا ہوتا ہے۔ ارے یہ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے لیے نامزد حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔
کہ رب میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، ان کے پیار کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لے۔ کیا بات، اور یہ تو بڑا اونچا مقام ہے۔ یہاں تو اتنا اعزاز ملتا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، وہ کعبۃ اللہ کا مسافر نہیں تھا، نہ ہی مسجد اقصیٰ جانا چاہتا تھا، ایک بندہ تھا، بندے ہی سے ملنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا کہ اس کا انٹرویو کرے۔ حالانکہ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ فرشتہ سوال کرے، یہ بندہ جواب دے، اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے بیان کریں، اور چلتے چلتے بات 15ویں صدی تک پہنچے، قیامت تک پہنچے، عرب و عجم میں پہنچے۔ یہ انٹرویو اس نقطہ نظر کے پیش نظر تھا، ورنہ رب تو جانتا تھا کہ یہ بندہ جو گھر سے نکل رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ تو پہلا سوال فرشتے نے کیا جو شکل انسانی میں کھڑا تھا، کہا اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے جو بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اور اس ہستی میں کمال مستی ہے، اور میری آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، کیونکہ اس پر ہر وقت میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ یعنی میں اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ سمجھو کہ ایک کامل مرید اپنے ایک کامل شیخ سے ملنے جا رہا ہے۔ تو فرشتے نے دوسرا سوال کر دیا، هل لک علیہم من نعمت تربها، تم کس مقصد کے لیے اسے مل رہے ہو؟ کیا اس کا ظاہری حسن تجھے اپنی طرف اٹریکشن سے لاتا ہے؟ اس کا کوئی دنیاوی بڑا عہدہ کہ وہ وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کا مال، پیسہ، درہم، دینار، یا تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار، یہ کس وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا، اس بندے نے کہا، غیر انی احببتہ فی اللہ، میں جاتا اسی کے پاس ہوں، محبوب میرا یہ ہے، لیکن میں اس کے پاس اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں جاتا، میں اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا، میں اس کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں جاتا، میں درہموں، دینار یا کاروبار کی وجہ سے نہیں جاتا، میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھوں تو دل کا میل اترتا ہے، اس کی باتیں سنوں تو سینہ روشن ہوتا ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ احببتہ، محبوب یہی ہے، لیکن ہے اللہ کے لیے کہ یہ مجھے اللہ کا پتہ بتاتا ہے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں، اس کے پیسوں کی وجہ سے میرا اس سے پیار نہیں، اس وجہ سے کہ یہ مجھے رب تک پہنچانے والا ہے۔ اس پر فرشتے نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آج رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ وہ سادہ مرید بڑا حیران رہ گیا، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ مجھے تو محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا، عرش معلیٰ سے انعام آیا ہے۔ فوراً پوچھا، رب نے تجھے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے میری طرف؟ تو فرشتے نے کہا، اللہ فرما رہا ہے، احببتک کما تحبہ فیہ، تو نے اس نیک بندے کو میری وجہ سے اپنا محبوب بنایا، میں نے تجھے اس کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیا۔ جب بندہ سید آل رسول علیہ السلام نہیں، عام انسان ہے، لیکن پارسا ہے، برگزیدہ ہے، اس کا محب جب محبوب خدا بن جاتا ہے اور اس کو محبوبیت کا درجہ مل جاتا ہے اور اس کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، تو پھر آل سے پیار پر کیا عوض ملے گا؟ جب عام پارسا کے پاس بیٹھنے والا شیطان کے پھندے میں نہیں آتا، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، وقت پہ روزہ رکھتا ہے،
اس کی آنکھ پاک ہوتی ہے، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، تو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو تو اس کی آنکھ کتنی پاک ہوگی، اس کو قرآن کتنا یاد ہوگا، اس کا مسجد سے کتنا پیار ہوگا، وہ شیطان پر کتنا حاوی ہوگا، وہ اللہ کے قرب میں کتنا آباد ہوگا، وہ بھنگ کے گھوٹوں سے کتنا دور ہوگا، اس کا سجدوں سے کتنا پیار ہوگا۔ اس بنیاد پر حب اہل بیت کی پروڈکشن اور پیداوار بھی تو دیکھنی ہے کہ پہلی صدیاں کیا بتاتی ہیں۔ اگر دوسری طرف ہوتی تو پھر وہ دکھائیں کا ان کے دعوے کے مطابق جو شجر حب اہل بیت ہے، کہیں کسی پھول کا نام داتا گنج بخش بھی ہے؟ کیا اس درخت پہ کہیں بابا فرید بھی ہے؟ وہ جو دعویٰ ہے حب اہل بیت کے درخت کا، کیا اس کے اندر کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہے؟ اس کے اوپر کہیں کھلنے والے پھول کا نام غریب نواز بھی ہے؟ وہ شجر حب اہل بیت اور سوائے بھنگ کے گھوٹوں کے اور ملنگ کے دھومے کے کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو توہین ہے اس کھیکر کو شجر حب اہل بیت کہنا۔ ہاں ہم سے پوچھو کہ گلشن حب اہل بیت کیسا کھلا ہے، تو پھر مدینہ منورہ سے لے کر پاکستان تک اگر ہر صدی کے ولیوں کو دیکھنا ہے تو اس گلشن میں ملیں گے۔ ہر طرف پارسائی، ہر طرف جہاد، ہر طرف علم، ہر طرف معرفت۔ تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کے اندر اور باہر، بیج میں اور پھل میں ہمیں پتہ چل رہا ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضاہی سے بقا ہے آج بھی اب کی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ تو لفظ سنی کی یہ تشریح اب اس مشہور حدیث سے دیکھو جو دوسرا طبقہ بھی بڑے پیار سے پڑھتا ہے، تیسرا بھی بڑے پیار سے پڑھتا ہے، اور ہم تو ویسے ہی پیار سے پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے کہا کہ ان میں اس حدیث پر کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن حدیث کی جب معنی کو فٹ کیا جائے گا کہ ہے کیا، تو پھر صرف سنی کے سینے میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کا لائحہ عمل دیا قیامت تک کے لیے، پہلے نبی علیہ السلام ان کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب تک وہ ہیں اس وقت تک ڈیوٹی ہے، سنبھالنا ہے غلاموں کو، پھر نئے نبی آئیں گے وہ سنبھالیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کی حفاظت غلاموں کی میں نے ہی کرنی ہے، ہر درد کا علاج، ہر دکھ کی دوا، ہر مسئلے کا حل، ہر فتنے سے بچاؤ، بالخصوص ایمان کی سیکورٹی کہ ایمان کیسے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے، ایک دو صدیوں کے لیے نہیں۔ آگے وہ لفظ آتے ہیں، وہ کیا ہے ان کا کردار، ان دو چیزوں کا کیا ہے؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ایک دو صدی نہیں، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق
مضبوطی سے قائم رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک؟ فرمایا حتی یرد علی الحوض، کہ میری دی ہوئی سیکورٹی 4-5 صدیوں کی نہیں، فرمایا جن کے میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں، اگر تم باوفا رہوگے تو یہ حوض کوثر تک تجھے لے کے آئیں گے۔ حتی یرد علی الحوض۔ اب ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہاری حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، دونوں تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ اور حفاظت ہونی تب ہے جب تم نے ان سے رابطہ رکھنا ہے، یعنی حفاظت کے لیے ان دو چیزوں پر سرکار نے کوئی شرط نہیں لگائی، شرط امت پر لگائی کہ تم نے رابطہ ان سے رکھنا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، یعنی کمی ان میں نہیں آئے گی کسی صدی میں بھی، نہ آل میں نہ قرآن میں۔ اگر کوئی ڈوبے گا تو کمی اس میں آئے گی۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تمہارا ان دونوں سے تعلق رہے گا تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ امت پر ہے کہ رابطہ کیسا رکھتی ہے ان دونوں کے ساتھ۔ یہاں بڑی قابل غور بات ہے، ابھی جب میں بیان کر رہا تھا کہ سنی ہونے کا مطلب محب اہل بیت ہونا ہے، تو شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو یہ بھی تمہاری تقریریں ہیں کہ سنی ہونے کا مطلب محب صحابہ ہونا ہے، تو کیا یہاں تم نے معنی بدل دیا ہے کہ یہاں کہہ رہے ہو کہ سنی ہونے کا مطلب محب اہل بیت ہونا ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ سنی ہونے کا مطلب محب صحابہ ہونا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ تب تعارض ہو کہ جب محب اہل بیت محب صحابہ بنے بغیر مانا جائے، یا محب صحابہ محب اہل بیت بنے بغیر کامیاب ہو جائے، تو پھر تو یہ ہو گیا کہ یہ معنی آدھا بیان کر رہے ہو، تو میں تو پورا بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیوں؟ اب اس حدیث میں سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دھڑے بندی ہو سکتی ہو، دو بڑی ہستیاں ہیں اور وہاں دھڑے بندی کا امکان ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو اب کچھ کہیں گے ہم ایک کے ساتھ الیک سلیک بناتے ہیں، کچھ کہیں گے ہم دوسرے کے ساتھ بنا لیتے ہیں، تو اس طرح پھر دونوں کے ساتھ جدا جدا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دو ایسی ذاتیں ہوں کہ جن میں دھڑے بندی ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہ آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتی، تو اب یہاں پر دھڑے بندی کرنے والوں کا داؤ نہیں لگے گا، کیونکہ جب وہ دونوں آپس میں دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار ہی نہیں، تو جو آئے گا اور دوسرے کا گلہ کر کے اس کے ساتھ لگنا چاہے گا، یہ اس کو دھکا دے کے باہر نکالے گا کہ میں تو اس کا گلہ سن ہی نہیں سکتا، اور تو اس کا گلہ سنا کے میرا ساتھی بننا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لن یتفرقا، لن یتفرقا، فرمایا یہ دونوں قیامت تک تو جدا نہیں ہوں گے، اور آگے کی بھی امید کوئی نہ رکھے، جب قیامت تک نہیں ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ لن یتفرقا، تو یہ تھا کہ مستقبل میں جس طرح ہوا، پھر نفس الامر میں آج ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم قرآن کی پارٹی ہیں، قرآن کی پارٹی ہیں، قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے قاری بنائیں گے، قرآن کی تفسیریں لکھیں گے، قرآن کے لیے مدارس بنائیں گے، ہزاروں لاکھوں ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن پھر خلافت رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھیں گے یزید کی شان میں،
قرآن سے رابطے کا دعویٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور بغاوت، تو قرآن نے کہا میں ایسوں کو نہیں مانتا کہ میں جن کے گھر آیا ہوں اسے نہ مانتے ہو تو کیا بات. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تو بڑی پابندیاں ہیں، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی شراب حرام، کبھی یہ کبھی وہ، یعنی شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور انہوں نے ان کے اپنے انداز ہیں، انہوں نے کہا ہم آل کی پارٹی ہیں اور ہم محب ہیں ان کے، اور قرآن کہتے ہیں قرآن تو تھا ہی 40 پارے، وہ قرآن کہ جس کے بارے میں ایک حرف کے لحاظ سے کہیں کہ وہ بدل گیا ہے، قرآن اس سے منہ پھیر لیتا ہے کہ میں تیرا امام نہیں ہوں، میں تجھے جنت نہیں لے جاؤں گا۔ اور جس مذہب میں یہ ہو کہ پورا قرآن ہی بدل گیا ہے تو قرآن اس سے کیسے راضی ہوگا؟ تو جب قرآن راضی نہ ہو تو آل کیسے راضی ہوگی کہ ہم نے تو قرآن کے لیے پورا خاندان دے دیا اور تو ہمیں داؤ لگانا چاہتا ہے، ہم سے فراڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو اطراف ہیں، ہم کسی کو بھی تانا نہیں دیتے، ہر ایک اپنی تلاشی لے لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قیامت کے دن اگر سائیڈ پہ ہو کے کہ ہمیں بھی جامع کوثر لے دو، اس وقت نہیں، آج وقت ہے۔ اب ایک حرف، یہ عام عوام لوگ بھی سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بندہ کہے کہ قرآن کا ایک لفظ بدلا ہوا ہے، یہ ایمان اس کا ہو تو یہ کہیں گے تو کافر ہے۔ عوام یہ فتویٰ تو عوام بھی دیں گے اور برحق ہے۔ میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے، اب نہیں لایا، اس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، عربی میں کئی صدیاں پہلے کی اس فرقے کی لکھی ہوئی۔ اس کا موضوع کیا ہے کہ یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ رب کا قرآن سارا بدل چکا ہے۔ آپ اس کی آیتیں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، مرزا قادیانی کو بھول جائیں۔ آپ اس کی آیتیں پڑھیں تو یہ جو امریکہ نے ایک قرآن بنایا ہوا ہے اس کو بھول جائیں۔ اور صرف وہ ایک کتاب نہیں، ان کی بڑی بڑی امہات الکتب کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے، قرآن بدل گیا۔ اب آپ دیکھیں، میں نہیں کسی کو الزام دے رہا کہ تم ایسے ہو، تم خود ہی ان دونوں کو دیکھ لو اور وہ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ جو رشید ابن رشید کتاب لکھی گئی یزید کے فضائل میں، اس پر دستخط کس کس نے کیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کتاب پر کس فرقے کے کیا بات. بڑے بڑے اکابرین کے دستخط ہیں، خواہ ان کی سیاسی جماعتوں کے ہوں، خواہ ان کے شیوخ الحدیث ہوں، خواہ ان کی تبلیغی جماعت کے ہوں، تو دستخط کر کے تو سب نے یہ کہا نا کہ نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا۔ استغفر اللہ، کہ بنائے لا الہ تو ہوتا ہے خود نبی، نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا۔ یہ اس خلافت رشید ابن رشید جو یزید کی حمایت میں اس فرقے نے کتاب لکھی، شرم نہ آئی کہ قرآن کی آڑ میں سرکار کے خاندان سے کیا جفا کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کو اپنا ماٹو بنایا، ان کو دیکھو کہ وہ قرآن سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ خود اپنے اس رویے کے گواہ ہیں۔ کروڑوں سلام ہوں اہل سنت کے اکابر کو کہ جنہوں نے 14 صدیوں میں بھی ہمارے عقیدے میں
ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اب یہ فتویٰ ائمہ کا میں بعد میں بیان کروں، یہ تو حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا گمراہی سے تب بچو گے جب دونوں سے تعلق رکھو گے، کسی ایک سے نہیں۔ کسی ایک سے نہ رکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ ایک میں کوئی کمزوری ہے، اس لیے کہا کہ سچا ہوگا تب جب دونوں سے ہوگا، ورنہ سچا نہیں ہے تو جھوٹا تعلق تو کوئی کام نہیں دیتا۔ اب دونوں سے ہو تو پھر سینہ سنی ہو تو ہو سکتا، ورنہ دونوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر سنی جب کہے گا میں محب قرآن ہوں تو ساتھ ہی مطلب ہوگا قرآن یہ آل کا باغی نہیں ہے۔ محب قرآن ہونے کے لفظ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ آل کا باغی ہے۔ اور سنی جب کہے گا کہ میں محب آل محمد علیہ السلام ہوں تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کو پشت کے پیچھے پھینکنے والا ہے، خود بخود ایک نام لینے سے دوسرا ذہن میں آئے گا، دوسرا سمجھا جائے گا۔ تو اس واسطے اگر میں سنی کا معنی محب اہل بیت کروں پھر بھی برحق ہے، محب صحابہ کروں پھر بھی برحق ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان ہو ہی تب سکتا ہے جب صحابہ پر ایمان مکمل ہو۔ جس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا وہ سارا قرآن اگلی نسل تک تو پہنچائی صحابہ نے ہے، اس کے راوی صحابہ ہیں، اس کو آگے پہنچانے والے ہی صحابہ ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ لازم و ملزوم ہے دونوں پیاروں کا اکٹھا ہونا، کہ دونوں محبتیں ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب دونوں ہوں گی تو پھر رابطہ پکا رہے گا، پھر یہ لے کے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے اور میں ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا۔ اب اس کو میں ایک حوالہ دے کر آگے پھر مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا ویسے رنگ کالا نہیں، یہ ویسے ہے ان کی، نام اس کا کشف الغمہ ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اور یہ دوسری جلد ہے اور ایران کی چھپی ہوئی ہے، بڑی پرانی ہے۔ میں بس صرف یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی لَن يَتَفَرَّقَا، جدا نہیں ہوں گے، اس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دھڑے بازی والوں نے چاہا کہ دھڑے بازی کریں مگر امام زین العابدین کو دھوکہ کون دے سکے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ یہ ہے اس کے صفحہ نمبر 88 پر، قادم علیہ نفر من اہل العراق، عراق والوں کا ایک وفد آیا، ان کی کتاب میں لکھا ہے وفد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب امام کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہم حسینی ہیں، ہم عابدی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو طریقہ ان کا کیا تھا؟ ان کی کتاب میں لکھا فَقَالُوا فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کمینوں نے ان تینوں خلفائے رسول علیہ السلام کے خلاف بک بک شروع کر دی۔ ایک بولتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، دوسرا بولتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، تیسرا بولتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، اور وہ جملے جو آج بھی رٹے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں باغ کھا گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا۔ اب اس طرح انہوں نے بات شروع کر لی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر میں نے باقاعدہ ان کے عقائد پر کتاب بھی لکھی ہے۔ امام زین العابدین افکار اہل بیت کے پی ایچ ڈی کا نام ہے، یعنی جو کربلا میں بھی ساتھ تھے، آخری رات کے بھی گواہ ہیں، اور اس کے بعد کے حالات بھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امانتیں جن کے سپرد کی ساری، اب انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی
تو آپ نے انہیں کہا تم ذرا چپ کرو، پہلے تم میری بات کا جواب دو، میں تجھ سے صرف قرآن کی 3 آیات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آل اور قرآن کیسے اکٹھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دے کر کہ ہم تمہارے تو ملنگ ہیں اور ان کے خلاف ہیں اور اس لیے ہمیں قبول کر لو، پاس بٹھاؤ۔ تو امام زین العابدین وہ پیر نہیں ہیں کہ جو سرکار کے خلفاء کا گلہ سن کے نذرانے وصول کریں، یا نذرانے تو دور کی بات ہے اسے پاس ہی بیٹھنے دیں۔ کیا بات، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مفتی بھی نہیں ہیں کہ جو جب کوئی سوال کرے تو یہ نہ جان لے کہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے، چونکہ وہ دوسرا امام ذہبی نے لکھا ہے نا کہ ایک بندہ آیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو سوال کہتا ہے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، کہتا ہے اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ تو امام زین العابدین سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ اس کو ضرور ہے۔ کیا بات، آپ نے فرمایا پہلے سوال تو صحیح کرو، تم نے سوال کرنا بھی نہیں آتا کیسے؟ میں بتاتا ہوں، مجھ سے یوں پوچھو اخبرنی ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں ذہبی کی یہ لفظ ہے ان صدیق کے تسالو، یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، کیا تم حضرت صدیق کا پوچھ رہے ہو؟ یعنی یہ آپ نے آگے سے اس کو لقمہ دیا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا سٹیشن کیا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ یعنی ویسے تو بندہ اگر اندر سے بیمار نہ ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ابو بکر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسے بیماری ہو تو پھر یہ آل کا پیغام ہے کہ اس سے اتنا لفظ سننے کو بھی تیار نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کہ پہلے تم انہیں صدیق کہو تو پھر میں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، صدیق بتاؤ، کیا بات، وہ واقعی بیمار تھا، پھٹ گیا اور اتنا زبردست آگے سے یعنی اپنا اس نے چڑھائی کی کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اپنی بات واپس لے لے، یعنی اس قدر معذلہ شرمندگی محسوس کرے میں تو بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میں لفظ واپس لیتا ہوں۔ کہتا ہے تو سمی ہے صدیقہ، تجھ جیسا بندہ پڑھا لکھا اور پھر آلے نبی علیہ السلام، تم بھی اسے صدیق کہتے ہو؟ یعنی یہ اس کی چڑھائی تھی کہ کہہ تو بیٹھے ہیں لیکن فوراً کہنے نہیں، وہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تو یہ ارادہ نہیں تھا، یا کوئی تعویل کرے۔ آپ نے امام زین العابدین تھے، امام حسین کے فرزند اور علی کے پوتے کی جرأت اور بصیرت کو دیکھیے۔ فرمایا یہ باتیں کہیں اور جا کرنا، سماہ صدیقاً من ہوا خیر منی، کہ ابو بکر کو میرے صدیق کہنے کے تو محتاج نہیں، انہیں تو نبیوں کے سلطان نے صدیق کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والانصار والمہاجرون، فرمایا یہ تو انصار سارے کہتے رہے ہیں، مہاجرین سب نے یہ کہا ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور تو آج میری غلطی نکالنے لگا ہے کہ میں نے ان کو صدیق کیوں کہا۔ اس پر پھر آپ نے آگے اس کو جو درس دیا، خدا کی قسم آج دوسرے فرقے کا جو بندہ غیر جانبدار ہو کے امیدوار بن کے حب اہل بیت کا وہ لفظ سنے تو تالے ٹوٹ جائیں گے۔ کیا بات، آپ نے فرمایا فخرج فذهب اللہ، احب ابا بکر و عمر وتولہما، فرمایا نکل جا لیکن یہ میرا پیغام لے کے جا، کیا بات، احب ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کیا کر، اور صرف پیار نہیں، اس سے اگلی ڈگری وتولہما، اے ان کا دیوانہ بن جا، ولائے ابی بکر، ولائے صدیق، ولائے عمر،
یہ ہے درس اہل بیت، یعنی آپ نے اس کا پاس بیٹھنا برداشت نہیں کیا، اس کو بھیجا بھی ہے تو پھر پیغام دے کے بھیجا ہے۔ اب اس اگلا جملہ وہ کوئی اور خطیب نہیں کہہ سکتا، کیا بات، کہہ سکتا ہے تو مولا علی کا پوتا کہہ سکتا ہے، اور آگے حکایت کر سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کا مرید کر سکتا ہے، نہ رافضی کر سکتا ہے نہ خارجی کر سکتا ہے۔ کیا جملہ تھا، فرمایا اب تیرے دل میں آئے گی کہ انہوں نے مجھے جھاڑ کے نکال دیا ہے، کہا میں نے تجھے خالی نہیں نکالا، میں ضامن ہوں آج۔ احب ابا بکر و عمر وتولہما ما کان من امر ففی عنقی۔ یہ ہمارا جو پنجابی کا کلچر ہے نا، اس طرح کوئی کر کے پھر تو میرے گڑے وچ پا لمی، یہ آخری آیت ہے، ففی عنقی، کہا میرے کہنے پر تو ان دونوں لیڈروں سے پیار کر، اگر قیامت کے دن جنت کی کسی چوکی پر کسی فرشتے نے روکا تو جنت لے جانا علی کے پوتے کا کام ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ ما کانا من امر، نکرہ تحت النفی ہے کیا بات، کہ کوئی بھی تیرا نقصان ہوا کیا بات، جنت کے لحاظ سے، کہ تجھے کوئی لسٹ میں ویٹنگ لسٹ میں لگائے، کیوں لگائے، میں لے کے جاؤں گا۔ کیا بات، تجھے جنت نارمل سی ملے، کیوں ملے، میں فردوس تک لے جاؤں گا۔ ما کانا من امرن، کہیں حوض کوثر پہ، کہیں پل صراط پہ، کہیں میزان پہ، اگر تجھے کوئی اس وجہ سے پرابلم بنے کیا بات، کہ تم نے میرے فرمان پہ عمل کر کے ابو بکر و عمر سے پیار کیا تھا لہذا مسئلہ کچھ خراب ہو گیا ہے، فرمایا میں ذمہ دار ہوں، سارے مسئلے میں حل کراؤں گا۔ یہ انداز ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں بھی میں نے اس لیے یہ بتا دیا کہ کہہ وہ سکتے ہیں ہم جیسوں کی کیا حیثیت، یعنی یہ ذمہ داری اٹھانا، اور یہاں پھر دوسرے دونوں ہٹ گئے، دوسرے دونوں طبقے کس طرح، وہ خوارج جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ رسول پاک کی نسل کے زین العابدین کی یہ اتھارٹی کیسے مانے؟ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کی نسل میں بعد میں آنے والے امام زین العابدین بھی پروٹوکول رکھتے ہیں قیامت کے دن، کیا بات، کیا بات، کہ فرشتوں کو پتہ ہوگا کہ زین العابدین نے بازو پکڑا تو ہم چھڑا نہیں سکتے کسی کا۔ سبحان اللہ، ما کان من امر ففی عنقی، یہاں تک بات کر دی میرے گلے میں ڈال لینا، اگر کسی نے تجھے روکا تو یہ وہ طبقہ یہ نہیں بیان کر سکتا، اور دوسرا کیسے بیان کرے جن کی دن رات غذا ہی ابو بکر و عمر کو گالیاں دینا ہو، اور یہ بیان کریں امام زین العابدین کی طرف سے کہ ابو بکر و عمر سے پیار تو جنت کی ٹکٹ ہے، وہ کس طرح یہ بیان کریں؟ تو اب ہم نے کسی سے کچھ نہیں چھینا کہ کوئی کہے ہمیں اس طرف سے بھی کر رہے ہو، ہمیں اس طرف سے بھی کر رہے ہو، اور خود سب کچھ بن رہے ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اور انہیں میں کہہ رہا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اب یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا تھا، اس میں جب وہ ٹھہرے تو ان کی کتاب ہے، اس کے لحاظ سے بات مکمل ہو سکے۔ جس وقت امام زین العابدین بولے قرآن اور آل دیکھو اکٹھی ہے، کہ جب یہ سازش ہونے لگی کہ آل کی پارٹی بن جائیں، قرآن کو چھوڑ دے، کیونکہ قرآن جنہوں نے روایت کیا ہے ان کے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے،
تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قرآن پڑھ کے جواب دیا. کیا بات. آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر دیکھو. آپ نے انہیں فرمایا الا تخبرونی انتم، کیا یہ آیت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں تمہارے بارے میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو مہاجرین کے بارے میں اتری ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں کیا تمہارے بارے میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو انصار کے بارے میں اتری ہے. آپ نے فرمایا یہ تو تم نے خود کہہ دیا، دو کا فیصلہ تم نے اپنی زبان سے کیا. یعنی وہ ظاہر ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے بھی ان کے بارے میں آیت نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس وقت تھے ہی نہیں. تو پہلی آیت کے بارے میں کہا یہ مہاجرین کے بارے میں ہے، دوسری کے بارے میں وہ خود کہنے لگے انصار کے بارے میں ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب تیسری جو ہے وہ تم سے نہیں پوچھوں گا، میں وہ خود بتاؤں گا کہ وہ کس کے بارے میں ہے. تو قیامت تک کے لیے امت کا خلاصہ ہے 3 آیات میں. پہلی مہاجرین کے بارے میں، دوسری انصار کے بارے میں، اور تیسری قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں. اور امام زین العابدین نے کہا کہ پہلی بھی تمہارے بارے نہیں، تم خود کہتے ہو، اور دوسری بھی تمہارے بارے نہیں، تم خود کہتے ہو، اور تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں. لہذا تم کہیں اپنی جگہ ڈھونڈو، قیامت تک جو اس امت کی سیٹیں ہیں وہ تو ساری پر ہو چکی ہیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ آیت پڑھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انعام ہے مہاجرین کے لیے. کون ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، اپنے مالوں سے نکالا گیا، یعنی اپنی جائیدادیں چھوڑ گئے، گھر چھوڑ گئے اور گھروں سے نکل گئے. کیا لینے گئے؟ اب دھویں میں مارے ہوئے ذاکر کس سے کہانیاں بیان کرے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ جو گھر چھوڑ کے گئے تھے پلاٹ لینے نہیں لے گئے تھے، رب کا فضل لینے گئے تھے. ورضوانا، رب کی رضا لینے گئے تھے. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ جو گھر چھوڑ کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، جو امت کے اندر جن کو صحابہ میں مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ نکلے تو میں ان کے دل جانتا ہوں. کیسے نکلے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نکلتے وقت، ہجرت کرتے وقت وہ ڈھونڈ رہے تھے مال نہیں، پیسہ نہیں، کھجوریں نہیں، کیا؟ فضلا من اللہ. تو اب آپ خود سوچو کہ جو ان لوگوں کے بارے میں فدق کے مسئلے چھیڑے، ان لوگوں کے بارے میں جن کی گارنٹی رب نے دی ہے، تو ہم اس دھویں میں ماری مخلوق کی بات سنیں یا اپنے رب کی بات سنیں؟ بہت خوب، بہت خوب. کیونکہ سارے مہاجرین کے بارے میں، صدیق اکبر مہاجرین میں سے ہیں، بے شک. عمر فاروق مہاجرین میں سے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم مہاجرین میں سے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں. اور ان کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے کہ یہ لالچی نہیں ہیں، یہ ڈرپوک نہیں ہیں. کیوں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ سارے جو نکلے ہیں تو نکلے اس انداز میں ہیں کہ یہ فضل اللہ کا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں. اللہ کا فضل
اب یہ ان کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اپنی پڑھ لیں اچھا ہے، ویسے ہی اللہ کی پڑھ لیں۔ تو یہ ان کی کتاب میں یہ آیت لکھی ہے، امام زین العابدین جیسا عالم دین، اور یہ لفظ ان کے لحاظ سے تو کتنا چھوٹا ہوگا، لیکن کتنے بڑے بحر العلوم، اور یہ بھی ان کے لحاظ سے چھوٹا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کے اس وقت سب سے بڑے وارث حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آیت پڑھی، فرمایا پہلا تو یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آگے کیا ہے وینصرون اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے مدد بھی کی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اب کوئی دوڑا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، کسی ذاکر کی ٹین ٹین قرآن کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ لالچی نہیں تھے، وہ مال کے لیے نہیں گئے، وہ دنیا کے لیے نہیں گئے، اور وہ ڈر کے گھر نہیں بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بھی مددگار تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی مددگار تھے۔ اب جھوٹی موٹی تاریخ اور ان کی گھڑی ہوئی باتیں، اور ادھر اللہ کا قرآن، اور پیش کر رہے ہیں امام زین العابدین، ورنہ ہمیں یہ باتیں کہاں سے ملتی؟ انہوں نے پیش کیا، اور اس پس منظر میں یہ استدلال کرتے ہوئے یہ ہے آیت، اور اس پر ان کی اوصاف بیان کر کے رب نے آگے فیصلہ بھی بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک ھم الصادقون، یہ اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت جو موجود ہے، امام زین العابدین نے جب پڑھی تو آپ نے پوچھا ان سے الا تخبرونی انتم ہو؟ قالوا لا، تم ہو، یہ تمہاری شان ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم مخرجو ہو من دیارہم، تم مخرجو ہو، یہ اردو کا ہے، ساتھ عربی میں نہیں ہے، الذین اخرجو من دیارہم واموالہم، کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں ہیں، ہم تو پیدا نہیں اس وقت ہوئے تھے جب یہ لوگ، ان کی صفتیں یہ واقع میں ہو چکی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا رب نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ سچے ہیں، چلو یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں، اگلی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا سنو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ متصل اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ حشر کی، آپ نے وہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو پہلے ہی مدینہ منورہ میں تھے اور اوپر سے مہاجرین پہنچ گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انہوں نے دار میں گھر بنایا، تبوؤا الدار، یہ مدینہ منورہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے دار، اور دوسرا نام ہے ایمان۔ یہ ہے شان صحابہ کی، رہتے ہی ایمان نگر میں ہے، بلکہ نگر والا دو، تیسرا نام ہے رہتے ہی ایمان میں ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، تو جو رہتے ایمان میں ہوں اور ان کے ایمان کا کوئی انکار کرے، جو رہتے ایمان میں ہیں قرآن کے بقول، والذین تبوؤا الدار والایمان، جو دار میں اور ایمان میں گھر بنائے بیٹھے تھے، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، اب یہ رب بتا رہا ہے جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ آج دیکھو جھگڑا ہے، کوئی کہتے ہیں بنگلہ دیش والے کہتے ہیں برما والے ادھر کیوں آ گئے ہیں، ترکی والے کہتے ہیں شام کے مہاجرین ادھر کیوں آ گئے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں افغانی ابھی جا ہی نہیں رہے، یا اپنے گھر جائیں، اور ادھر کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے مہاجرین گئے ہیں تو انصار کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے محبوب کے غلام ہیں۔
دل بمحبوب حجازی بستائیں زی سبب یک دیگر پیوستائیں کہ انصار خوش ہیں کہ ہمارے بھائی آئے ہیں، کیوں؟ ہم ایک ہیں اس لیے کہ ہمارے محبوب ایک ہیں۔ اب ان کی شان یحبون، یعنی دلوں میں ایک تو نا زبان پہ کوئی کہیں کہ تم کدھر آ گئے ہو، یا کہیں علیحدہ بیٹھ کے کوئی گلہ کریں، یا کم از کم دل میں سوچیں کہ کیا ہمارے تو اپنا گزارا نہیں ہو رہا، اور یہاں اتنی کی کھجوریں ہوتی ہیں، مشکل سے گزارا، اتنی بڑی آبادی اور آ گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، میں دل کے بھید جانتا ہوں، سرکار کے پیار میں یہ سب کچھ قبول کر گئے اور انہیں پسند ہے۔ چلو یہ جتنا بھی خرچہ ان پر ہو جائے، محبوب کو تو ساتھ لے کے آ گئے ہیں نا، تو ہمیں تو محبوب کے چہرے کی وجہ سے ان سے بھی پیار ہے۔ قرآن یہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ان کی یہ بات بھی بتاتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، کہ انہیں جتنا مال دیا گیا ہے، اگرچہ ان کے اپنے گزارے جتنا ہو، وہ کہتے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، حاجت ہی نہیں ہمیں، یہ مہاجرین کو دے دو، ہمارے باغ مہاجرین کو دے دو، ہمیں حاجت ہی نہیں ہے۔ وہ حاجت یعنی ایک تو ہے نا کہ آج ہم زبان سے کہیں، یہ قرآن اللہ کا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ اندر سے وہ کتنے خوش تھے، اور اپنے بیوی بچے کے لیے جو کچھ تھا کہتے ہیں ہم بھوکے رہیں گے، دے دو یہ مہاجرین کو، کیوں کہ ہمارے محبوب کو لے کے آ گئے ہیں۔ کیا بات! یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ایک صحابی مہمان آئے میرے آقا علیہ السلام کے پاس، لمبی بات ہے، صحابی گھر لے گئے اور کہا گھر والی کو کہ جب کھانا پکے گا تو رات کو میں جب ان کو لے کے آؤں گا تو کھانا جب میں اور مہمان اکٹھے بیٹھے ہوں گے آپ سامنے رکھو گی، تو اس کے بعد آپ نے چراغ کی طرف جانا ہے، اسے مبینہ پھونک نہیں مارنی کہ پھر مہمان سمجھے گا کہ یہ جان بوجھ کے کیوں بجھایا گیا ہے، اس کو یوں پھونک مارنی ہے کہ تم لگو کہ تم اسے صحیح کرنا چاہتی ہو، اور اسی دوران چپکے سے پھونک مار دینی ہے۔ کیوں؟ دیکھو آج تو لوگ ایسے کام فراڈ کے لیے کرتے ہیں، اور اس وقت لوگ ایسے کام ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہے شان صحابہ۔ کہا کہ اس لیے کہ اگر کھانا تو تھا وہی جو میاں بیوی نے اور بچوں نے کھانا تھا، زید تو تھا ہی کچھ نہیں، اور اگر وہ کھائے اور میں بھی نہ کھاؤں، بچے بھی نہ کھائیں، 90 سبیاں نے کی اپنے بچوں کو سلا دینا، چراغ بجھا دینا، اور چراغ بجھا کے برتنوں کی یوں آواز دینا جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، چراغ بجھا کے، اور اس میں یعنی اگرچہ ویسے ہم بجھائیں گے مبینہ اور پھر آواز پیدا کریں گے تو وہ ان کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ جان بوجھ کے بجھا کے خود بھوکے ہیں، ویسے برتن اس طرح کر رہے ہیں، اور یہ سیر ہو کے کھانا نہیں کھا سکیں گے، یعنی وہ صرف پیٹ کی ہی ضیافت نہیں کرنا چاہتے، ان کے خیال کی بھی میزبانی کرنا چاہتے ہیں کہ جس گھر میں میں کھا رہا ہوں اس گھر میں ان کو پتا ہو کہ باقی تو بھوکے ہیں تو وہ کھا نہیں پائیں گے۔ تو کہا یوں کرنا ہے کہ جیسے تم چراغ کو صحیح کرنا چاہتی ہو اور اسی میں تم نے پھونک مار دینی ہے، اسے نہ پتہ چلے مہمان کو کہ جان بوجھ کے بجھایا، پھر برتن رکھنے ہیں، برتن اٹھانے ہیں، مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی سارے کھا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے، فرمایا ان اللہ ضحک علیکما طیلۃ لیلۃ، کمال کیا تم میاں بیوی نے، میرا رب ساری رات تمہیں دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہا ہے۔ یہ ہے تربیت میرے آقا علیہ السلام کی، یہ ہے صحابہ۔ کیا بات!
داہے کا ویسے انسانی احساس ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس کا معنی مجاز ہوتا ہے کہ رب خوش ہوتا رہا، تو فرمایا تم نے ایسا کردار ادا کیا ساری رات۔ اب رب تو ایک گھڑی خوش ہو جائے کسی پر تو کتنا بڑا انعام ہے، بس ساری رات رب تم دونوں کو دیکھ کر میاں بیوی کے کتنا اچھا کردار ادا کیا۔ تو یہ آیت پڑھی امام زین العابدین نے اور ان سے پوچھا کہ رب یہ فرما رہا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود حاجت ہو وہ اوروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے گھر 20 قسم کا کھانا ہو، خود کھا چکا ہو، فالتو پڑا ہو اور پھر منگتے کو دے دے، اور ایک یہ ہے کہ ہوئی ایک بندے جتنا اور وہ میاں بیوی بھی نہ کھائیں، بچے بھی نہ کھائیں اور مہمان کو کھلا دیں۔ یہ رب نے ان کے بارے میں آیت نازل کی جب وہ آ بیٹھا، سرکار نے رات کا عرش کا معاملہ ان کے سامنے رکھا، ادھر سے جبریل آ گئے یہ آیت لے کر کہ یہ عجیب عظیم لوگ ہیں، یہ انصار، پہلے تھے مہاجرین اور یہ ہے انصار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ کیا بیان کیا، فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اندر سے اتنے خالص ہوں کہ جن میں کوئی لالچ نہ ہو، یہ وہ ہیں رب نے ان کی جنت کا اعلان کر دیا ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اخبرونی انتم ہم، بتاؤ یہ تمہاری شان میں اترا؟ کہتے اللہ نہیں، ہماری شان میں تو نہیں اترا، یہ تو انصار کے بارے میں ہے۔ اب امام زین العابدین کہتے ہیں پھر سنو اگلی آیت میں بتاتا ہوں کہ کس کے بارے میں ہے اور تمہارا حکم کیا ہے۔ تم بک بک کر کے ان دو بڑے لیڈروں کو کہ جن کو ہمارے دادا جی شیخ الاسلام کہتے تھے، اور تم ان کے خلاف زبان درازی کر کے ہمیں اپنی حمایت کی کا یقین دلانا چاہتے ہو، ہمیں تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ فرمایا یہ آیت تیسرے نمبر پر کون؟ والذین جاؤوا من بعدہم، انصار اور مہاجرین دونوں جماعتیں، ان کے بعد جو آئیں گے، کب تک؟ قیامت تک۔ یہ تیسری آیت پڑھ کے وہ قیامت تک کا جن کو ایمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا قیامت تک۔ امام زین العابدین کہنے لگے میں اب وہ آیت تیسری پڑھنے لگا ہوں، اب تم سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ کس کے بارے میں بتاؤں گا کس کے بارے میں ہے۔ تم سے دو پوچھیں تم نے بتایا، لہذا ان دو میں تو تم خود مان گئے ہو نہیں ہو، تیسری میں بتاؤں گا تم نہیں ہو۔ یہ ہے سکالر اہل بیت کے، یہ ہے قرآن اور خاندان دونوں اکٹھے، اور کتاب ان کی میں نے سامنے رکھی ہے، اور اللہ کی کتاب یہ ہے کیا رب فرما رہا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے اور قیامت تک آئیں گے، ان کو جنت ایک شرط پہ ملنی ہے۔ کیسے؟ وہ یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، انصار اور مہاجرین، ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ہمیشہ یہ دعا کریں گے رب ہمارے دلوں میں انصار و مہاجرین کی کبھی بھی کھوٹ نہ ڈالنا۔ غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
یعنی پہلے آمنو تو وہ ہیں کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بعد والے یہ کہیں، تو انصار اور مہاجرین کے بعد والے قیامت تک کے وہ لوگ کہ جن کو قرآن نے سند ایمان دی، امام زین العابدین نے کہا وہی ہو سکتے ہیں جو انصار اور مہاجرین میں سے ہر ایک کے وفادار ہوں، اور تم ان کے لیڈروں پر تنقید کر رہے ہو۔ لستم من الذین، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ کہا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، لستم، تم نہیں ہو مومنین میں سے۔ اس واسطے میں تمہاری تنقید نہیں سنوں گا کہ تم پہلے رب سے تو وفا کرو، رب کے قرآن سے تو وفا کرو، پھر میں سمجھوں گا کہ تم ہمارے ووٹر ہو اور ہم سے وفا کرنے والے ہو۔ اور جنہوں نے قرآن کا انکار کرنا ہے ہم انہیں کس طرح اپنے پاس بٹھائیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، کیا کہا؟ انا اشہدو، انا اشہدو، صرف نہیں، فتویٰ وہ ویسے بھی دے دیتے تو ہمارے لیے کافی تھا۔ انا اشہدو، فرمایا میں صرف نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں۔ انا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم، تم اس ٹولے میں سے، اس جماعت میں سے، اس لسٹ میں نہیں ہو جنہیں رب قیامت تک کے لیے مومنین کہہ رہا ہے۔ یہ ہے سنی ہونا، اور یہ لن یتفرقا، جدائی نہیں ہوگی۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اخرجوا انی، دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، دفع ہو جاؤ، توبہ نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ میرے دربار سے۔ اخرجوا انی، ایک حرف بھی میں کوئی اپنی طرف سے لگاؤں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔ اب دیکھو یہ میرے پاس کشف المحجوب شریف پڑی ہے، یہ چونکہ اب موضوع میں سمیٹنا چاہتا ہوں، پیش نہیں کر رہا، یہ اصل نسخہ ہے، اصل نسخہ فارسی، انہوں نے ایران سے چھاپا، یہ نہیں جو ان کا چھپا وہ بھی میرے پاس ہے۔ اور جہاں داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرق بیان کیا یزید پلید کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا بات، انہوں نے یزید کے خلاف جو تھا وہ تو لکھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو تھا وہ کاٹ دیا، جو کہ وہ تہران والے تھے۔ ہم قرآن والے اور ایمان والے ہیں، اور للو پنجو نہیں۔ اس پنجاب کی دھرتی میں ایمان کا بیج داتا گنج بخش نے بویا ہے۔ ہم گامیشہ رامیشہ والے نہیں، ہم داتا والے ہیں، اور داتا کا دیوانہ ہونا یہ ہے کہ فارسی میں جو لکھا اور بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قلم سے جو نسخہ آگے چلا وہ یہ پیش کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا اخزاہ اللہ دون ابی ہے، یہ دون ابی ہے کاٹا ہے تہران والوں نے، اردو والوں نے تو پتہ نہیں ویسے کیسے کیسے ترجمے کیے کہ یزید کے بعد کیا کہنا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو دونوں طرف سے بیماری لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یزید کو کیا کہنا ہے۔ داتا صاحب سے تو پوچھو یزید کو کیا کہنا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنا ہے۔ اخزاہ اللہ دون ابی ہے، کہا رب رسوا کرے یزید کو۔ خزي کا لفظ یزید کے بارے میں استعمال کیا، لیکن کیا نظر ہے ان ولیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہیں یزید کو اب یہ سن کے آگے نہ منہ ڈالنا شروع کر دیں۔
یزید کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، تو داتا صاحب اتنے محتاط ہیں، آپ نے فوراً اس پر سٹینڈ لیا اور آپ نے یہ جملہ لکھ کر وضاحت کر دی مکمل، تاکہ کبھی بھی، یعنی آج میں بیان کروں گا نا تو کیا کہیں یہ مولوی ہے، اس کو تو کیا پتا یہ کوئی سید ہے، تو میں کہتا ہوں میں سیدوں کے بڑے سید کا فتویٰ لایا ہوں۔ فیضان اولیاء، فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، علماء حق اہل سنت۔ کیا بات! تو یہ جو نسخہ تھا نا قلمی فارسی میں، اس کا صفحہ نمبر 104 ہے، اور یہ جو فارسی چھپا ہوا ہے جو اسی نسخے سے آگے کتابت کر کے، اس کا صفحہ نمبر 78 ہے، اس پر یہ لفظ ہیں اخزہ اللہ دون ابیہ، کہ داتا صاحب نے کہا یزید کی پارٹی میں نہیں ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ کی پارٹی میں ہوں۔ کیا بات! اور جنہوں نے یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ بھی حملہ کر جانا ہے، اگرچہ سنی ہو کہلانے والا، اپنے بقول داتا صاحب کہتے ہیں میری لسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے نکل گیا ہے، حدود کو کراس کر رہا ہے۔ جن کی جنت کے فیصلے سرکار کریں، قرآن کرے، ان پر کیوں پیچھے کوئی منہ کھولے؟ اعلی حضرت نے اس لیے کہا کہ حق بجانب حیدر کردار، حیدر کرار، بے شک، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، سبحان اللہ، تان ان پہ بھی کار فجار۔ تو دین تو بیلنس پورا ہے، ورنہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو یہ ضمناً آ گیا کہ یہاں پر یعنی میں جو پیش کر رہا ہوں میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں بدلا، یعنی آپ سارے لوگ جو سن رہے ہو اور وہ جو سنیں گے، میں ذمہ دار ہوں کہ امام زین العابدین کی جو گفتگو میں ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، میں نے اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ تو وہ اب اس کا جواب دیں، یعنی جواب سے مراد ہے گھر بیٹھ کے سوچیں تو صحیح، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کہ امام زین العابدین کہتے ہیں اخرجو، نکل جاؤ۔ اب بندہ ہو محب اہل بیت اور اہل بیت دھکے دے کے باہر نکالیں، کیوں نکالیں؟ کیوں؟ انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی جو امام حسین کہہ رہے تھے وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، کہ جس نے اہل بیت کے دامن میں جگہ لینی ہے اس نے سنی ہونا ہے۔ وہ غیر سنی اور گھڑا ہوا دین بنا کے وہ چاہے کہ میں اہل بیت کی سپورٹ لے لوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کہا اخرجو انی، آگے فعل اللہ بکم۔ سید بڑے نرم ہوتے ہیں لیکن جب کوئی ایسا ٹکر جائے تو پھر گرم بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا فعل اللہ بکم، اے کوفیو تم آ کر یہاں خلفائے ثلاثہ کے خلاف بک بک کر کے مجھے اپنا حامی بنانا چاہتے ہو؟ اخرجو انی فعل اللہ بکم، اگر تم نے توبہ نہ کی تمہاری چمڑی رب اتارے گا۔ فعل اللہ بکم، تمہیں جہنم میں رب پھینکے گا۔ فعل اللہ بکم، اگر تم اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو رب ذوالجلال تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ یہ ہے سنی ہونا، محب اہل بیت ہونا، کہ یہ تقریر کبھی تو وہ کسی محفل میں پڑھ کے سنائیں اور پھر اس کی ویڈیو بنائیں اور پھر سننے والوں کے چہرے دکھائیں، نہیں کبھی تو اپنے اتنے بڑے امام کی کتاب، اربلی اس کی کتاب، تو کبھی بھی انہوں نے اتنے سال ہو گئے یہ سنائی نہیں۔ اور پھر امام زین العابدین کی تقریر ہے اور اس کے اندر اللہ کا قرآن ہے، امام زین العابدین کا استدلال ہے، اور ان لوگوں کو حب اہل بیت کا واسطہ کہ وہ سنیں کہ حب اہل بیت ہے کیا۔
بلا تشبیہ و تمثیل ایک مثال دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بندہ بڑا پرہیزگار ہے، بہت متقی ہے، مثلا اللہ کا ولی ہے، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ ولی ہے تو پھر جس گود میں وہ پیدا ہوا لوگ پھر اس سے بھی پیار کرتے ہیں، ولی کی امی جی سے بھی پیار کرتے ہیں، پھر ولی جو ہے اس کی ابا جی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ان کے ابا جی سے اور امی جی سے پیار، یہ مثال اوپر جا کے فٹ نہیں ہوتی نا، ہم فٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف دو قسم کا پیار اس کی مثال دینا چاہتے ہیں، دو قسم کا تعلق۔ اب یہ شخص جو ہے مثال کے طور پر اس کا نام ہے زید، جو بڑا ہی مقبول بارگاہ خدا ہے، اس کی وجہ سے اس کی امی کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں، اس کے ابا جی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ تو اس شخص کے والد کے ساتھ محبت دو طرح کی ہو سکتی ہے، اور امی کے ساتھ بھی لوگوں کی عقیدت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک عقیدت پر وہ خوش ہوگا اور دوسری پر ناراض ہوگا، حالانکہ دعویٰ وہی محبت کا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو صحیح جس سے اس کا دل خوش ہوگا وہ یہ ہے کہ دونوں کی ہی عقیدت رکھیں، اسے یہ پسند ہے کہ میری شان بیان کرتے ہوئے میرے باپ کو گالی کوئی نہ دے، اور میری شان بیان کرتے ہوئے مجھ سے تعلق رکھتے ہوئے میری ماں کو گالی کوئی نہ دے۔ اور اگر یہ ہے وہ قانونی محبت، اور غیر قانونی کیا ہے کہ اس کے باپ کے کچھ لوگ اس کی وجہ سے محب نہ بنے، پرائیویٹ پیار کریں کہ یہ رامے کا ہے، یہ گامے کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، اور ہمارا اس سے رابطہ ہے، اور یہ کوئی بھی۔ اب یہ جو اس ولی کی وجہ سے پیار نہیں کر رہے، صرف باپ کے دھڑا کی بنیاد پہ باپ سے پیار کر رہے ہیں، کوئی قریب نہیں، چلتے چلتے کہنے لگ جائیں اس بندے کا باپ کے لحاظ سے تو بڑا خاندانی ہے، ماں ان کی چنگڑوں کی ہے، کیونکہ اس ماں باپ کی اس ولی کے وجہ سے مانا ہوتا تو پھر یہ گستاخی نہ کرتا، پھر زبان پہ یہ لفظ نہ لاتا۔ اگر اس ولی کی وجہ سے پیار کرتا ہوتا تو کوئی ماں کی دھڑے والا یہ نہ کہتا ماں تو اس کی بڑی اچھی ہے، باپ اس کا کوئی نہیں، بالکل ان پڑھ ہے، اسے آتے ہی کچھ نہیں۔ اب ماں کی سائیڈ لینے والا جس کا ماں سے پیار اس ولی کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے ہے، اس سے امکان ہے کہ ماں کے فضائل تو بیان کرے، باپ کے نہ کرے، اور دوسری طرف والا باپ کے فضائل تو کرے، ماں کے نہ کرے۔ لیکن جس کے نزدیک وہ قبلہ ہیں، اس کے پیر، اس کے استاد، کوئی ایسی شخصیت، ان کی وجہ سے جو ادب کر رہا ہے اسے برداشت نہیں کہ وہ صرف ایک طرف کرے، اسے برداشت نہیں کہ وہ کسی طرف بھی بک بک کرے، اور بات وہ تو بڑی اونچی ہے۔ اب یہ بندہ جب اس کے کانوں میں بات پہنچے کہ تمہارے ابا جی کی وہ فلاں فلاں دیوان بڑا محب ہے اور تمہاری امی کو تو گالیاں دے رہا تھا، تو کیا ان کے دل کو سکون پہنچے گا؟ اور یا یہ بات پہنچے وہ تمہاری امی جی کا بڑا عقیدت مند تمہارے ابا جی کو تو گالیاں دے رہا تھا اور تمہاری امی جی کو رابعہ بصری کہہ کے بڑی شان بیان کر رہا تھا، تو وہ کہے گا یہ کمینہ اگر چپ کر جاتا اس سے تو اچھا تھا کہ میری امی کو رابعہ بصری کہنے سے مجھے وہ خوش نہیں ہوئی جو میرے باپ کو ابو جہل کہنے سے مجھے غم ہوا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل۔ سنیت کیا ہے؟ سنیت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب کو مانتے ہیں، بے شک، کیا بات، سرکار کی وجہ سے ہم صحابہ کو ان کے پرائیویٹ اپنے ان کے سٹیٹس یا اپنی حیثیت میں نہیں مانتے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔
اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آل ہے، اور جب سرکار کی وجہ سے ماننا ہے تو پھر سرکار کی ہر نسبت کو سلام کرنا ہے۔ یہ ہے امت کا اتحاد، کہ ایسا سینہ ہو جس کو کسی محبت کی بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کا عشق رسول پورا ہے، سرکار خوش ہوں گے کہ یہ تو جنہیں میں نے پڑھایا انہیں بھی مانتے ہیں، اور جو میری نسل سے آئے انہیں بھی مانتے ہیں۔ اور اگر دونوں دھڑے والے صحابہ کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرنے والے آل رسول علیہ السلام کے بغض میں ہوں گے تو ان کی زبانوں سے بیان کردہ شان صحابہ سرکار کو پسند نہیں آئے گی، کہ یہ یزید کے فضائل بیان کر کے اسی زبان سے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا ٹولہ کہ جو شان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، سرکار اس پیار کو کیسے پسند کرے؟ وہ پیار کیسے پیار ہو؟ تو اس بنیاد پر یہ خلاصہ ہے عوام کے لیے۔ میرے امام نے المعتقد کی شرح کے اندر یہ واضح طور پر لکھا، 5-6 لینے ہیں لیکن مضمون 80-90 کتابوں کا ہے عربی میں۔ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم صحابہ سے ان کی ذوات کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، سرکار کی نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ ہم آل کی ساتھ آل کی ذوات کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ اب جس نے سچا کرنا ہے اس نے دونوں طرف کرنا ہے، جس نے جھوٹا کرنا ہے اس نے کسی ایک طرف کرنا ہے، کیونکہ اس کا پیار غیر شرعی ہے۔ شرعی وہ ہوگا جو سرکار کے ذریعے سے ہو، جیسے مثال میں نے واضح کیا۔ غیر شرعی یہ ہے کہ اپنے طور پر کوئی آل کی پارٹی بن جائے یا اپنے لحاظ سے کوئی اصحاب کی پارٹی بن جائے۔ اس محبت کا تو قرآن نے تقاضا ہی نہیں کیا، اس محبت پر تو رب راضی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے آگ اور پانی، یہ ہے ٹکراؤ، یہ ہے جنگ، یہ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ خون خرابہ۔ اور اہل سنت کیا ہے کہ سینہ ایک ہے، محبتیں دونوں بیک وقت موجود ہیں۔ یہ اس کی تفصیلات پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بیان کی۔ تو یہ ایک سبق ہے سنیت کا، سنی ہونا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، وہ بھی تو محب اہل بیت ہیں، وہ بھی تو محب ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم بھی محب ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم ہی محب ہیں۔ بے شک سارا تو فساد اس چیز کا ہے۔ اگر قرآن سے بغاوت کا نام حب اہل بیت ہے تو یہ کس طرح کی محبت اہل بیت؟ اگر اہل بیت سے بغاوت کا نام حب صحابہ ہے تو یہ کس طرح کی حب صحابہ ہے؟ اہل سنت سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، تو پھر ایسی لفنگی تقریریں نہیں ہوتی جس طرح آج سوشل میڈیا پہ سرکار کی توہین ہو رہی ہے، شان حسین بیان کرتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو جو لفظ بولے گئے معاذ اللہ اتنے کفریہ، کہ ایک بندہ بھی وہاں عقل مند نہیں بیٹھا ہوا تھا، چلو ایمان تو نہ صحیح، کہ سرکار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے تو دن کے بلانے وقت بھی نہیں آتے تھے، ان کے رات کے وقت بھی نہیں جا رہے۔ کیا عادت یہ ہوتی ہے؟ یہ کیوں ایسا جرم ہوا؟ لونڈے لفنگے جسارتیں کیوں کرنے لگے؟ کہ محبت کا شرعی طریقہ ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے کہنا ہے فرشتہ بھول گیا تھا، نبوت تھی حضرت مولا علی کی اور غلطی سے چلا گیا، یا جو کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ تھی نبوت کی، صحابہ نے خراب کر دی۔ تو یہ اہل سنت کا ہزارہا کتابوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جسے مجدد صاحب نے بھی لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، کہ آل ہو یا صحابہ ہوں ان میں سے کسی سے بھی ہماری محبت ڈائریکٹ نہیں،
سرکار کی وجہ سے ہے، اور جب یہ ہے تو ہر مسئلے کا حل ہے، ہر فتنے کا جواب ہے، اور اس کا کوئی توڑ نہیں۔ اور انٹرنیشنل سطح پر یا پاکستان میں کوئی چاہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، تو اس کا یہی فارمولہ ہے۔ اگر وہ آگ پانی والی محبت ہو تو پھر تو ٹکراؤ ہوتا ہی رہے گا، پھر لاشیں تڑپتے رہیں گے، اور اگر قرآن جس محبت کا سبق پڑھاتا ہے وہ ہوگی تو پھر سینہ ایک ہوگا، پیار دونوں طرف کا اکٹھا ہوگا، اور جب اکٹھا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اس مثال کو سامنے رکھو کہ جو اس کے باپ کی شان بیان کر رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، تو وہ خود کیا سمجھے گا کہ میرا بڑا محب ہے؟ وہ کہے گا یہ فراڈیا ہے۔ تو یہ اصول، یعنی یہ ایک تقریر نہیں، میں نے تمہیں ایک اصول کی وضاحت کی ہے کہ جو دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر تم بیان کرو، کوئی تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی سنے گا عادل مزاج ہو کے، خدا کی قسم سینے کے بند اس کے ٹوٹ جائیں گے، اور اس کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔